السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ یہ رقیہ سننے کے آداب۔ رقیہ شریعہ دراصل قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اخذ کیا گیا روحانی علاج ہے، جس کے ذریعے انسان جادو، نظر بد، حسد اور شیطانی وساوس جیسے مسائل سے اللہ کے حکم سے شفا حاصل کرتا ہے۔ نمبر 1، نیت کی درستگی۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آپ اپنی نیت خالص کریں۔ رقیہ سننے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور شفا حاصل کرنا ہے، نہ کہ محض ایک تجربہ یا دنیاوی مفاد یا فائدے کے لیے۔ دل میں یقین رکھیں کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، قرآن اور دعا محض ذریعہ ہے۔ نمبر 2، وضو اور پاکیزگی۔ رقیہ سنتے وقت بہتر ہے کہ آپ باوضو ہوں، جسم اور لباس پاکیزہ ہو، کیونکہ قرآن سننا اور پڑھنا عبادت ہے، اور عبادت کے لیے پاکیزگی بنیادی شرط ہے۔ جہاں ممکن ہو کمرہ بھی صاف ستھرا اور خوشبودار ہونا چاہیے، تاکہ دل کو سکون نصیب ہو۔ نمبر 3، ماحول کا اہتمام۔ جس جگہ آپ رقیہ سنیں وہاں شور شرابہ، موسیقی یا غیر ضروری آواز نہ ہو۔ موبائل فون بند یا سائلنٹ پر رکھیں، تاکہ توجہ پوری طرح اللہ کے کلام پر مرکوز ہو۔ نمبر 4، دل کی حاضری اور تدبر۔ رقیہ سنتے وقت دل حاضر رکھیں، محض کانوں سے نہ سنیں بلکہ دل و دماغ سے ہر آیت کا مطلب اور اس کے پیغام پر غور کریں۔ اپنے گناہوں پر ندامت کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور دل میں یقین رکھیں کہ اللہ ہی شافی ہے۔ نمبر 5، صبر اور توکل۔ کئی بار لوگ جلد بازی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فوراً اثر ظاہر ہو۔ یاد رکھیے، شفا اللہ کے حکم سے ہے، وقت لگ سکتا ہے۔ صبر اور توکل کے ساتھ مسلسل رقیہ سننا چاہیے۔ مایوسی گناہ ہے، اس سے بچیں۔ نمبر 6، گناہوں سے اجتناب۔ رقیہ سننے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ حرام کمائی، جھوٹ، غیبت، بے پردگی، سود، یہ سب چیزیں روحانی بیماریوں کو بڑھا دیتی ہیں۔ اگر آپ گناہوں سے نہیں بچیں گے تو رقیہ کے اثرات بھی کم نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ گناہوں سے بچیں گے تو رقیہ کے اثرات بھی کم ہو جائیں گے۔ نمبر 7، اذکار اور دعاؤں کا اہتمام۔ رقیہ کے ساتھ ساتھ صبح اور شام کے مسنون اذکار، استغفار اور درود شریف کا اہتمام کریں۔ یہ دل کو مضبوط اور شیطانی وساوس سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نمبر 8، یقین کامل۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن نازل کیا ہے، مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے۔ اس آیت مبارکہ پر پختہ یقین رکھیں کہ اللہ کا کلام شفا دینے والا ہے۔ نمبر 9، رقیہ سننے کے بعد جب رقیہ مکمل ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں،
اگر ممکن ہو اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو کامل شفا عطا فرمائے اور دوبارہ کسی آزمائش میں نہ ڈالے۔ اختتامی کلمات۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رقیہ شرعیہ ایک عظیم نعمت ہے جو ہمیں قرآن اور سنت سے ملی ہے۔ اس کے آداب پر عمل کرنا نہ صرف شفا کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ دل کو سکون اور اللہ کی قربت بھی حاصل کرتا ہے اور اللہ کی قربت بھی عطا کرتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل شفا دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم اسباب اختیار کرتے ہیں مگر شفا اس کی مشیت سے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے سچی محبت، ایمان کامل اور ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔